السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حضرت بہلول دانا کی بہت ہی مزیدار اور دلچسپ قصہ لے کے آیا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ اپنے ہنسی روک نہیں پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بہلول دانا کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ایک درباری نے عرض کیا، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ بادشاہ ہارون رشید نے کہا، اجازت ہے، تم بتاؤ۔ درباری عرض کرنے لگے، حضور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے ایک سونے کا سکہ پایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا تھا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا تھا۔ ایک شخص اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ وہ شخص اپنے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ وہ شخص کہنے لگے، وہ شرط کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تو گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کی آواز نکال۔ حضرت بہلول دانا نے یہ شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینکنے لگا۔ حضرت بہلول دانا بہت ہنسے اور کہنے لگے، عجب گدھے ہو بھائی تم، کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہ پہچانتا۔ یہ سننے کے بعد وہ شخص بہت شرمندہ ہوا، اس قدر شرمندہ ہوا کہ وہ اپنے منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ یہ قصہ سننے کے بعد بادشاہ ہارون رشید بہت ہنسے۔ پھر بادشاہ ہارون کہنے لگے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ایک درباری نے ادب سے پوچھا، حضور اجازت ہو تو میں بیان کروں؟ بادشاہ ہارون رشید نے کہا، اجازت ہے۔ وہ درباری کہنے لگے، حضور ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کیا کہ ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے 2 بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق میں جو چاہوں اور جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیہ لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے۔ حضرت بہلول دانا نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پوچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا ہے؟ قاضی صاحب کہنے لگے، اچھا تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیہ انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے ٹھاٹھ سے جواب دیا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ قول ضرور ہوا ہے، اس کے باپ نے آپ کے ساتھ یہ قول ضرور کیا ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے
کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیہ ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیہ ہے، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب چونکہ آپ 900 اشرفیہ چاہتے ہیں اس لیے وہ 900 اشرفیہ ان بچوں کو دے دیں۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد قاضی صاحب اپنے دانتوں چلے انگلیاں چباتے رہے اور حضرت بہل الدانہ کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بھی بہل الدانہ کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دینا ہی پڑا۔ تو اسی طرح حضرت بہل الدانہ نے اپنی دماغ کا استعمال کر کے اس شہر کے قاضی سے ان بچوں کا حق ان کو دلوا دیا۔ پھر بادشاہ ہارون رشید درباریوں سے حضرت بہل الدانہ کی یہ سب باتیں سننے کے بعد کہنے لگے کہ شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلواتا دیوانہ ہے۔ اگر آپ حضرت بہل الدانہ کے بارے میں پوری جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کی لنک ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامک اسٹوریز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اظہار اشرف IA یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔